السلام علیکم، ماہر نفسیات شفقت علی بٹی آپ سے مخاطب ہوں اور آج ہم موجود ہیں شیخ زاید ہاسپٹل کے ڈپارٹمنٹ آف سائیکائٹری میں. یہاں پہ ہم بات کریں گے یہاں کے سینئر موسٹ کلینکل سائیکولوجسٹ سے اور ان سے پوچھیں گے کہ ہسٹیریا کیا ہے اور ہسٹیریا کی وجوہات کیا ہے اور آج کل اتنا کامن کیوں ہے. آج جس بارے میں بات کروں گی اس کو کہتے ہیں ہماری ٹرم میں فنکشنل نیورولوجیکل ڈس آرڈر ہسٹیریا. ہماری زبان میں اس کو کافی سارے نام دیے گئے ہیں، لائک جیسے ہسٹیریا ہو گیا، نفسیاتی دورے ہو گئے، لیکن جو نیو ٹرمینالوجی آئی ہے اس میں نیورو فنکشنل ڈس آرڈر کے نام سے جو بتایا گیا ہے. یہ کنڈیشن ہے جس میں ڈفرینٹ سمٹمز ہوتی ہیں، جیسا کہ سیزرز، ویکنیس ان لمب، سینسری اینڈ کوگنیٹیو ڈکلائن. اچھا، اس میں جو کچھ ٹریگرز ہیں، ٹراما، کوئی کسی قسم کا اسٹریس یا پھر ایڈجسٹمنٹ ایشوز، طرح آج کل جیسے کہ اسٹوڈنٹس ہیں ان میں ایگزام فوبیا. سمٹمس تو ہوتے ہیں لیکن جیسے ایک فٹ، ایک دورہ، نیورولوجیکل لائک سمٹمس ہوتے ہیں، لیکن اس میں وداؤٹ اسٹرکچر برین ڈیمیج کے جو سمٹمس ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں. اس میں ہائی سائیکو سوشل اسٹریسز ہوتے ہیں، جیسے پوورٹی ہو گئی، فائنینشیل انسٹیبلٹی ہو گئی، ڈومیسٹک وائلنس ہو گیا، فیملی کانفلکٹس ہو گئے، ایکڈیمک پریشر ہو گیا، میرٹل اسٹریس اسپیشلی ان وومین. اور یہ وومن میں زیادہ تر جو ہیں اس طرح کے نفسیاتی دورے جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، ان کی ریشو ان میں زیادہ ہے کیونکہ ان میں لمیٹڈ ایکسپوجر ہوتا ہے ٹورڈز دا ایموشنل ایکسپریشن. مینٹل ہیلتھ اسٹگما، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسٹگما سے یعنی کہ فزیکل سمٹمس کو زیادہ امپورٹنٹ دے رہے ہوتے ہیں. اور یہ سمٹمس جو ہیں سومیٹک ایکسپریشن آف ڈسٹریس بھی اس کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، لائک جیسے فیٹ کا ہونا، فینٹنگ، جسم کے کسی ایک حصے کا اسپیشلی لوور لمب یا اپر لمب کسی ایک حصے کا ویک ہو جانا. لمیٹڈ مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کی وجہ سے بھی یہ دورے ہو سکتے ہیں، جیسے پور انڈرسٹینڈنگ آف انر فیلنگس، لائک جیسے انزائٹی ہو گئی، ٹراما ہو گیا، ڈپریشن ہو گیا، ایموشنل ڈسٹریس ہو گیا. موسٹلی لوگ اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں ایسے جیسے کہ جن پوزیشن ہو گیا ہے، بری نظر ہے، بلیک میجک ہے. پھر اس میں کافی سارے ٹراماز بھی ہوتے ہیں جو کہ چائلڈہڈ سے موسٹلی ریلیٹڈ ہوتے ہیں. چائلڈہڈ ابیوز ہو گیا، جینڈر ڈسکریمنیشن ہوگی، ڈومیسٹک وائلنس ہوگی، مائگریشن اسٹریس ہو گیا. موسٹلی یہ جو پہلے بھی میں بات کر چکی ہوں کہ فیمیل میں اس کی ریشو جو ہے وہ زیادہ ہے. اس کی وجہ کافی ساری وجوہات ہیں، ریسٹرکٹڈ آٹونومی، سپریسڈ ایموشنل ایکسپریشن، ٹھیک ہے، کلچرل پریشر جو ہو جاتا ہے، اور ایک کیفیت ہے لرن ہیلپ لیسنس کی کہ میں کچھ نہیں کر سکتا یا کر سکتی، جس کی وجہ سے وومنس یا گرلز اس چیز کو زیادہ جو ہے پریزنٹ کرتی ہیں ود نان ایپیلیپٹک سیزرز کے ساتھ. ہمارا ہیلتھ سسٹم بھی اس میں بہت جو ہے کنٹریبیوٹ کرتا ہے. اگر ہم بات کریں میڈیکل کمیونٹی کی یا اپنے پڑھے لکھے طبقے کی، جو ہے سائیکولوجیکل اسکریننگ ہے اس کا کم ہونا اور لمیٹڈ کولیبریشن ہونی بٹوین نیورولوجسٹ، سائیکولوجسٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ، یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اس میں ری انفورسز کافی سارے ہوتے ہیں، جیسے پرائمری ہو گئے، سیکنڈری ہو گئے. اب پاکستان میں کامن کیا ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے سائیکوجینک نان ایپلیپٹک فٹس کی ہسٹری بہت زیادہ ہے. اس میں ہے ہائی اسٹریسفل انوائرمنٹ، کلچر ایکسپریشن آف ڈسٹریس تھرو باڈی، اور انڈائگنوزڈ مینٹل ڈس آرڈرس، اور اسٹگما ٹورڈز دا سائیکیٹری، جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ کامن ہیں. اوکے، اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس دورے کو کیسے ڈیل کرنا ہے. اس میں ہم فیملی کے لیے کچھ انسٹرکشنس دیتے ہیں کہ ایسی حالت میں جب آپ کا بچہ یا کوئی بھی قریبی عزیز شکار ہوتا ہے تو آپ نے اس کو ایک جگہ پہ، اگر وہ دورے کی حالت میں اس دوران وہ زمین سے گر گیا ہے تو آپ نے اس کو وہیں پہ چھوڑ دینا ہے. لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے نہیں ہوں گے، اس کو وہ اٹینشن نہیں دی جائے گی جس سے اس کی کنڈیشن مزید ورسٹ ہو. تو یہ ایک اسپیسیفک طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم اس کو ٹیکل کرتے ہیں. اس کے بعد ہم کچھ ٹائم دیتے ہیں ایسے مریض کو کہ وہ اس حالت میں آئے، اعصابی طور پہ اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کرے کہ وہ خود اٹھ کر بیٹھے اور آپ سے اپنے اسٹریس یا جو بھی معاملہ ہے اس کے بارے میں بات کرے. ارلی انٹروینشن از بیٹر دین کیور. ان فیکٹرز کو دیکھیں کہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ بچے کی یا کسی بڑے کی یا کون سی اٹینشن سیکنگ بیہیویئرز ہیں جو کہ اس کو بڑھانے میں اور ان عوامل کو کنٹریبیوٹ کرنے میں بہت اہم رول ادا کرتے ہیں. سوسائٹی، فیملی بہت اہم رول ادا کرتی ہے ہمارے اس دوروں کی شدت کو کم کرنے میں، لیکن سب سے پہلے اس میں جو ہے انسان کی اپنی جو قوت ارادی ہے وہ بہت زیادہ جو ہے ہیلپ فل ہے. انسان کی کوپنگ سکلز، ٹھیک ہے، اور اس کو اپنے مسائل کو حل کرنے کا سائیکالوجسٹ سکھاتا ہے یا کاؤنسلر اس کو بتاتا ہے کہ کیسے آپ نے اپنی ایبلٹیز کو جو ڈاؤن ہو چکی ہیں
ان کو جو ہے آپ نے ایک سرٹن لیول پہ لے کر آنا ہے. اور ایموشنل ایکسپریشن از ویری امپورٹنٹ. آپ وینٹیلیٹ کریں اپنے ایموشنس کو تاکہ لوگ جو ہیں یا بچہ جو اس چیز سے سفر کر رہا ہے, موسٹلی ہسٹریرک سمٹمس آتے ہی اس لیے ہیں, اور اسی لیے جو میں پہلے ڈسکس کیا کہ فیمیلز میں زیادہ ہیں کیونکہ ایموشنل ایکسپریشن از ویری لیس ان دا فیمیلز, ٹھیک ہے, اور ان کو ہم بولنے کی اجازت نہیں دیتے. جب ہم بولنے کی اجازت نہیں دیتے تو اوبیسلی ان کے جو سمٹمس ہیں باڈیلی کنورٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, پیرالسس آ جاتا ہے, یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو ایک بینگ اے سائیکالوجسٹ ہمیں جو ہے ایک مثبت راہ جو ہے سوسائٹی کو دکھانی چاہیے کہ بولنا جو ہے ہر انسان کا ایک رائٹ ہے, اور اس کو بولنے کی اہمیت کو جو ہے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے.